تصور کریں کہ ایک شہر کا سردار جلاوطنی پر مجبور ہے. اسے اپنا گھر، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. تو عام طور پر ایک انسان ایسے حالات میں کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی شخص اپنا سونا چاندی اور جو قیمتی سامان ہوگا وہ سمیٹے گا تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے. بالکل، یہی تو منطقی بات لگتی ہے، لیکن یہ سردار ایسا نہیں کرتا. اچھا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کعبہ کا سارا مال، قیمتی تلواریں، زریں، یہاں تک کہ سونے کے ہرن اکٹھے کرتا ہے اور انہیں ایک سوکھے ہوئے کنویں کی تہ میں پھینک دیتا ہے. یہ تو واقعی حیران کن ہے. ہاں، اور پھر وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے زمین کے بالکل برابر کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کوئی بھی سمجھدار انسان اپنا ہی خزانہ اس طرح کیوں دفن کرے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا منظر ہے جو ذہن کو الجھا دیتا ہے اور بے شمار سوالات کھڑے کرتا ہے. اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے. ہمارا آج کا ماخذ سیرت ختم النبیین کا ایک انتہائی خاص باب ہے جس کا عنوان ہے زمزم کی خدائی. صحیح، اور ہمارا مقصد اس گفتگو میں صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا، بلکہ ان اسباب کو سمجھنا ہے جو ان واقعات کے پیچھے تھے. بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کیسے بظاہر الگ الگ لگنے والے واقعات ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھے. اور اس کہانی میں ایسی مثالیں ہیں جو آج بھی کسی کو بھی حیران کر سکتی ہیں. تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، اس کہانی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس شخص کے پس منظر کو جاننا ہوگا جس کے کندھوں پر اس خدائی کی ذمہ داری آئی. صحیح. ماخذ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف پرانے ناموں کی فہرست نہیں ہے. ہاں، یعنی یہ ایک پورا خاندانی ورثہ ہے. بالکل، یہ ایک ایسا ورثہ ہے جس میں کعبہ کی دیکھ بھال اور شہر کی سرداری نسل در نسل منتقل ہو رہی تھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچے پورے حجاز میں پھیل گئے تھے. لیکن مکہ کی سرداری کا کیا ہوا؟ اس میں ایک خاص تسلسل تھا. وقت کے ساتھ جب قصی بن کلاب کا دور آیا تو انہوں نے قریش کو ایک طاقتور قبیلے کی شکل دے دی. اچھا. ہاں، اور پھر ان کی نسل میں عبدالمناف اور ان کے بعد ہاشم کا وقت آیا جنہوں نے اس خاندان کو مکہ کا سب سے معزز گھرانہ بنا دیا. اور یہاں سے ہاشم کی زندگی کا وہ موڑ آتا ہے جس نے ایک بڑی عجیب و غریب غلط فہمی کو جنم دیا. وہ کون سی غلط فہمی؟ تو ہوا یہ کہ ہاشم نے مدینہ میں شادی کی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. لیکن شیبہ کے بچپن میں ہی ہاشم کا انتقال ہو گیا. اچھا، یعنی بچہ یتیم ہو گیا. ہاں، جب ہاشم کے بھائی یعنی شیبہ کے چچا جن کا نام مطلب تھا انہیں پتا چلا کہ ان کا بھتیجا جوان ہو رہا ہے تو وہ اسے مدینہ سے مکہ لے آئے. اب ذرا اس منظر کو تصور کریں. مطلب اپنے بھتیجے کو اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ والے انہیں دیکھ کر ایک غلط اندازہ لگا لیتے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا لڑکا مطلب کا خریدا ہوا کوئی نیا غلام ہے. ارے واہ، یہ تو انسانی نفسیات کی بڑی تلخ مثال ہے. مطلب افواہیں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں. بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا پر کوئی غلط خبر وائرل ہو جائے. صحیح بات ہے، فیک نیوز کا زمانہ. ہاں، مطلب گلیوں میں چیخ رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے. لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. بالکل نہیں، انہوں نے اس باوقار لڑکے کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا، یعنی عبد المطلب. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے نا؟ ایک وارث جس کے خون میں سرداری ہو اسے ایک غلام کے لقب کے ساتھ اپنا مقام بنانا پڑے. یہ کتنا تکلیف دے رہا ہوگا. اگر ہم اسے بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ ان کی قیدانہ صلاحیتوں کا پہلا امتحان تھا. وہ کیسے؟ دیکھیں، عبد المطلب نے اس نام کے تانے کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ سرداری کسی لقب کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کا منہ بند کر دیا. بالکل. ماخذ بتاتا ہے کہ وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار بنے. ان کے کئی بیٹے ہوئے جن میں حضرت عبداللہ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے جو سب سے خوبصورت تھے. اور وہی حضرت عبداللہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ تو ایک زبردست نفسیاتی فتح تھی. خیر،
اب ہم اس منظر کی طرف واپس چلتے ہیں جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا۔ وہ خزانہ اور کنویں والی بات۔ ہاں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زمزم کا کنواں اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جاری ہوا تھا، تو پھر ایک ایسا معجزاتی چشمہ مکہ کی زمین سے غائب کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے ایک قبیلے کی کہانی ہے، قبیلہ جرہم۔ ایک دور تھا جب مکہ کی سرداری ان کے پاس تھی، اور ان کے سردار تھے مداد بن عمر۔ اچھا، وہی سردار جنہوں نے خزانہ چھپایا تھا؟ جی وہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس قبیلے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ظلم شروع کر دیا، کعبہ کی بے حرمتی کی۔ مداد نے انہیں روکا، سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ تو پھر مداد نے کیا کیا؟ جب قوم بغاوت پر اتر آئی اور اخلاقی گراوٹ کی حد ہو گئی تو مداد نے تنگ آ کر وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں آ کر وہ خزانہ دفن کرنے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ بالکل، اس نے کعبے کا سینہ، تلواریں اور زراہیں اس کنویں میں پھینک دیں جو اس وقت تک سوکھ چکا تھا۔ یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر کوئی اپنے ہی شہر سے نکل رہا ہے تو وہ یہ قیمتی خزانہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گیا؟ مطلب کیا اس نے اسے کوئی ٹائم کیپسول بنانے کے لیے زمین میں دفن کیا تھا؟ یا پھر یہ کوئی اسکاچڈ ارتھ پالیسی تھی کہ اگر میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں، میں سب کچھ مٹی میں ملا دوں گا؟ یہ بڑا منطقی سوال ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ مداد ایک اچھا انسان تھا۔ اچھا؟ ہاں، ماخذ کے مطابق اس کا مقصد کعبہ کے مال کو چرانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ہی بگڑی ہوئی قوم سے اس مقدس مال کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اوہ، یعنی وہ اپنی قوم کو جانتا تھا۔ بالکل، اسے پتا تھا کہ اگر یہ مال ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے عیاشیوں میں اڑا دیں گے۔ یہ مال اس نے آنے والے وقت کی امانت کے طور پر دفن کیا تاکہ جب کوئی حقدار آئے تو اسے مل جائے۔ ارے واہ، اس زاویے سے تو بات ہی بدل جاتی ہے۔ اس نے چوری نہیں کی بلکہ پروٹیکشن دی۔ صحیح فرمایا۔ اور پھر صدیاں گزر گئیں، بنو خزاع کا دور آیا، پھر قصی، پھر ہاشم، لیکن وہ کنواں وہیں مٹی کے نیچے دبا رہا۔ شہر والے بھول گئے کہ یہاں کوئی زمزم تھا۔ شہر والے بے شک بھول گئے تھے، لیکن قدرت نہیں بھولی تھی۔ اور قدرت نے اس کام کے لیے عبد المطلب کو چنا۔ جی، لیکن ان کا انتخاب عام طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ راتوں کے اندھیرے اور پر اسرار خوابوں کے ذریعے ہوا۔ ہاں، اور یہ خواب سننے میں بہت دلچسپ ہیں۔ ماخذ میں ان کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ ضرور، بتائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عبد المطلب کعبہ میں حجر اسود کے پاس سو رہے ہوتے ہیں۔ پہلی رات انہیں خواب میں ایک ہستی آتی ہے اور کہتی ہے طیبہ کو کھودو۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ طیبہ کیا ہے، لیکن وہ ہستی جواب دیے بنا غائب ہو جاتی ہے۔ عجیب خوف اور تجسس کا منظر ہوگا۔ بالکل۔ پھر دوسری رات وہی ہستی دوبارہ آتی ہے اور اس بار کہتی ہے 12 کو کھودو۔ وہ پھر پوچھتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ اچھا، اور تیسری رات؟ تیسری رات حکم ملتا ہے مدھنونہ کھودو، اور پھر وہی خاموشی۔ ذرا ان کی ذہنی کیفیت کا تصور کریں۔ مسلسل 3 راتوں سے ایک ہی ہستی انہیں ایسے نام بتا رہی ہے جن کی انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ ایک ہی بار میں زمزم کا نام کیوں نہیں لے لیا گیا؟ یہ پر اسرار نام کیوں؟ کہتے کہ جاؤ زمزم کھود لو، تو ہو سکتا تھا عبد المطلب اسے معمولی خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ اچھا، یعنی ان کا تجسس بڑھانا مقصود تھا۔ بالکل، اور یہ جو نام تھے طیبہ، برہ، مدھنونہ، یہ عام نام نہیں تھے۔ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ، برہ کا مطلب نیکی، اور مدھنونہ یعنی وہ قیمتی چیز جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ اوہ، یعنی وہ زمزم کی صفات بتا رہے تھے۔ صحیح، قدرت دراصل ان کا ارادہ پختہ کر رہی تھی۔ اور پھر چوتھی رات آخر کار وہ ہستی کہتی ہے کہ زمزم کھودو۔ ہاں، اس بار واضح حکم مل گیا۔ اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ زمزم کیا ہے تو انہیں عجیب و غریب نشانیاں دی جاتی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جگہ وہاں ہے جہاں خون اور گندگی پڑی ہو اور جہاں ایک کوا ٹونگے مار رہا ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک اتنے مقدس کنویں کی نشانی ایسی ناگوار چیزوں سے کیوں دی گئی؟ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ خون اور گندگی دراصل ان جانوروں کی تھی جو بتوں کے نام پر قربان کیے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ اس مقام کی ٹھیک کرنٹ لوکیشن بتا رہے تھے۔ بالکل، اور قدرت کا پیغام یہ تھا کہ اس شرک کی گندگی کے عین نیچے توحید کا ایک پاکیزہ چشمہ دبا ہوا ہے، اور نشانی اتنی واضح تھی
کہ عبد المطلب کو اگلی صبح پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں، کیونکہ اگلی صبح جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے بالکل وہی منظر دیکھا۔ 2 بت تھے، اسف اور نائلہ، ان کے درمیان خون تھا اور ایک کوا مٹی میں تھونگے مار رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں سبقہ موز بات شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اکیلے خدائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ صرف ان کا ایک بیٹا تھا، حارث۔ کیونکہ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ صحیح، اور قریش اسے اپنی توہین سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے ان کے لیے وہ جگہ ان کے بتوں کا مرکز تھی۔ قریش کے سردار وہاں آ گئے۔ انہوں نے سخت مزاحمت کی اور کہا، ہم اپنے بتوں کے پاس تمہیں خدائی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کسی عام انسان کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ بالکل، ایک طرف اکیلا باپ اور بیٹا اور دوسری طرف مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ۔ لیکن عبد المطلب ڈرے نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ قریش کو مجھ سے دور رکھو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ یہ ان کے یقین کی پختگی تھی، اور جب قریش نے دیکھا کہ یہ شخص مرنے مارنے پر اتر آیا ہے تو وہ رک گئے۔ اور کچھ ہی دیر بعد عبد المطلب کی کدال کسی پتھر سے ٹکرائی اور انہوں نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ انہیں کنویں کی مانند مل گئی۔ کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ لیکن پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے؟ کیا؟ جیسے ہی خزانے یا کنویں کے آثار ملے، قریش کا رویہ فوراً بدل گیا۔ ہاں، میرا مطلب ہے بالکل انسانی فطرت۔ ہاں، جو کل تک مرنے پر تلے ہوئے تھے اب کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں۔ لیکن عبد المطلب نے انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ بالکل، تو جھگڑا اتنا بڑھا کہ تلواریں نکل آئیں، اور آخر میں طے ہوا کہ دونوں فریق شام کے علاقے میں ایک کاہنہ یعنی سود سائر کے پاس جائیں گے تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ یہ سفر ہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے نا؟ وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ صحرا کے سفر پر نکل پڑے، اور راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں آس پاس کچھ نہیں تھا سوائے ریت کے، اور وہاں عبد المطلب کے قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ صحرا میں پانی ختم ہونے کا مطلب سیدھا موت ہے۔ بالکل۔ عبد المطلب نے مجبوری میں قریش سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا مشکل سے گزارا کرنے کا پانی ہے، تمہیں دے دیا تو ہم مر جائیں گے۔ ارے واہ، یہ تو انتہا کی بے حسی تھی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ عبد المطلب کے ساتھیوں نے ہمت ہار دی، یہاں تک کہ انہوں نے موت کا انتظار کرتے ہوئے اپنی ہی قبریں کھودنا شروع کر دی تاکہ جو مر جائے دوسروں سے دفن کر دے۔ صحیح، لیکن عبد المطلب کا عظیم ارادہ یہاں پھر سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرنا بزدلی ہے، اٹھو آخری کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے سواری کو اٹھایا، وہاں ایک معجزہ ہو گیا۔ بالکل، اس اونٹنی کے قدم کے نیچے سے صحرا کے سینے کو چیر کر پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی مدد تھی جب اسباب ختم ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے خوشی سے تکبیر پڑھی، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جی بھر کے پانی پیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے قریش کو بھی آواز دی، انہی لوگوں کو جنہوں نے انہیں پیاسا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا آؤ تم بھی پی لو۔ اب یہاں ایک اہم سوال آتا ہے، وہ کیا؟ قریش نے پانی تو پی لیا، لیکن کیا صرف ایک گھونٹ پانی پینے سے وہ لوگ اتنے بڑے سیاسی اور معاشی دعوے سے پیچھے ہٹ گئے؟ عرب اتنے جذباتی تھوڑی تھے کہ ایک احسان کی وجہ سے زمزم چھوڑ دیتے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی ضد چھوڑ دی؟ بات یہ ہے کہ عرب صحرا کے لوگ تھے، وہ قدرت کے اشاروں کو پڑھنا جانتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جس شخص کو وہ موت کے منہ میں چھوڑ گئے تھے، آسمان نے خود اس کے لیے ریت سے پانی نکال دیا ہے، تو وہ سمجھ گئے۔ یعنی انہیں منطقی نتیجہ مل گیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ جس نے آپ کو اس صحرا میں پانی پلایا ہے اس نے ہی آپ کو زمزم کا حق بھی دیا ہے۔ بالکل، یہ قدرت کا فیصلہ تھا جو وہاں صحرا میں سنایا گیا۔ تو بس وہ مرتا واپس آ گئے، کسی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور واپس آ کر انہوں نے کھدائی دوبارہ شروع کی۔ ہاں، اور آخرکار وہ دفن شدہ خزانہ مل گیا، وہ سونا، چاندی، ہرن۔ لیکن پھر ایک بار قریش نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، یعنی وہ باز نہیں آ سکے۔ نہیں، لیکن اس دفعہ عبد المطلب نے لڑنے کے بجائے ایک منصفانہ طریقہ اختیار کیا۔ عرب روایت کے مطابق پانسے کے تیر نکالے گئے۔ پورا اندازی؟ بالکل، 2 تیر کعبہ کے تھے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی آیا جو قدرت چاہتی تھی، سونے کے ہرن کعبہ کے تیروں پر نکل آئے، انہیں پگھلا کر کعبہ کا دروازہ بنایا گیا۔
तलवारें और ज़िराहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली। और कुरैश के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं, उनके तीर खाली निकले, उन्हें एक जर्रा भी नहीं मिला। ये इंसाफ का बेहतरीन अंदाज था। तो सुनने वालों के लिए तो यहाँ कहानी खत्म लगती है, एक हैप्पी एंडिंग। एक मजलूम इंसान को ना सिर्फ कुआं मिला बल्कि सरदारी भी। लेकिन असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, हमने एक डिटेल छोड़ दी है। जब अब्दुल मुत्तलिब अकेले खुदाई कर रहे थे और उनके पास सिर्फ एक बेटा था, तो उन्होंने अल्लाह से एक मन्नत मांगी थी। ओह, वो मन्नत क्या थी? उन्होंने दुआ की थी कि अगर मुझे 10 बेटे दिए जाएं जो मेरी ताकत बने, तो मैं उनमें से एक बेटे को काबा के पास कुर्बान कर दूंगा। या अल्लाह। और अब जब उनकी सरदारी कायम हो चुकी थी और उन्हें वाकई 10 बेटे मिल गए थे, उन्हें ख्वाब में हुक्म आया कि अपनी मन्नत पूरी करो। ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात साबित करती है कि बड़ी कामयाबियों की कीमत भी बड़ी होती है। बिल्कुल। आज के इस जायजे ने ये क्लियरली साबित किया है कि तारीख सिर्फ पुराने नामों का मजमुआ नहीं, ये जज्बों और इरादों की कहानी है। और सबक ये है कि जब आप किसी सच्चे मकसद के लिए दज जाते हैं, तो सहरा की खुश्क रेत भी आपके लिए पानी उगल देती है। सही बात है। लेकिन हम इस डीप डाइव का इख्तिताम एक सवाल पर करेंगे। जरूर। अगर अब्दुल मुत्तलिब को अपने 10 बेटों में से किसी एक को कुर्बान करना था, तो उन्होंने फैसला कैसे किया होगा? और सोचें, अगर कुरा अंदाजी में वही बेटा निकल आया हो जिसके मुकद्दर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप बनना लिखा हो, तो एक बाप इस आजमाइश से कैसे गुजरा होगा? ये वाकई होश उड़ा देने वाला ख्याल है।